محمد علی کیسیس مارسیلس کلے جونیئر کی پیدائش 20ویں صدی کے سب سے اہم کھلاڑیوں میں سے ایک اور اب تک کے عظیم ترین باکسر کے طور پر بڑے پیمانے پر پہچانے جاتے ہیں۔ اپنے ایتھلیٹک کارناموں کے لیے دی گریٹس یا GOAT ہر وقت کا سب سے بڑا نام دیا گیا۔ علی نے رنگ سے باہر امریکہ میں نسلی انصاف کے لیے لڑنے سے بھی گریز نہیں کیا، اگرچہ اپنے باکسنگ اور جنگ مخالف سرگرمی کے لیے سب سے زیادہ یاد کیے جاتے ہیں۔ علی ایک باصلاحیت شاعر بھی تھے جس نے اپنی فنکارانہ کوشش کو اپنی ایتھلیٹک ہابیز میں شامل کیا اور بعد میں پارکنسنس کی بیماری میں مبتلا افراد کے حقوق کے لیے مہم چلائی۔ آج میں آپ کو محمد علی کے بارے میں کچھ حیرت انگیز حقائق بتاؤں گا۔ فیکٹ نمبر 1، اس کا نام غلامی مخالف کارکن کیسیس مارسیلس کلے کے نام پر رکھا گیا تھا۔ محمد علی کیسیس مارسیلس کلے جونیئر 17 جنوری 1942 کو لوئس وول کینٹکی میں پیدا ہوئے۔ اس کا اور اس کے والد کا نام ایک سفید فام کسان اور خاتمہ پسند کیسیس مارسیلس کلے کے نام پر رکھا گیا تھا، جس نے اپنے والد کے غلام بنایا گیا اور 40 لوگوں کو آزاد کرایا تھا۔ ایک جنگجو کے طور پر کلے میلکم ایکس کے ساتھ ساتھ نیشن آف اسلام کا رکن بن گیا اور 6 مارچ 1964 کو ان کے سرپرست ایلیا محمد نے اپنا نام بدل کر محمد علی رکھ دیا۔ فیکٹ نمبر 2، اس کی موٹر سائیکل چوری ہونے کے بعد اس نے لڑائی شروع کر دی۔ جب اس کی موٹر سائیکل چوری ہوئی تو کلے پولیس کے پاس گیا۔ یہ افسر ایک باکسنگ ٹرینر تھا اور اس نے 12 سال بچے کو لڑنا سیکھنے کا مشورہ دیا، اس لیے اس نے جم جوائن کر لیا۔ 6 ہفتے بعد کلے نے اپنا پہلا باکسنگ میچ جیت لیا۔ 22 سال کی عمر میں علی عالمی ہیوی چیمپئن تھا۔ انہوں نے موجودہ چیمپئن سونی لسٹن کو شکست دی۔ اس لڑائی میں کلے نے مشہور طور پر وعدہ کیا تھا کہ تتلی کی طرح تیرنا اور شہد کی مکھی کی طرح ڈنگ مارنا۔ وہ جلدی اپنی تیز فٹ ورک اور طاقتور گھوسوں کے لیے بین الاقوامی سطح پر مشہور ہو جائیں گے۔ فیکٹ نمبر 3، اس نے 1960 میں اولمپک گولڈ میڈل جیتا تھا۔ 1960 میں 18 سال کلے نے باکسنگ رنگ میں امریکہ کی نمائندگی کے لیے روم کا سفر کیا۔ اس نے اپنے تمام حریفوں کو شکست دی اور سونے کا تمغہ جیتا۔ فیکٹ نمبر 4، اس نے ویتنام کی جنگ میں لڑنے سے انکار کر دیا۔ 1967 میں علی نے مذہبی وجوہات کے حوالے دیتے ہوئے امریکی فوج میں شامل ہونا اور ویتنام کی جنگ میں لڑنے سے انکار کر دیا۔ اسے گرفتار کر کے اس کا لقب چھین لیا گیا۔ نیو یارک اسٹیٹ ایتھلیٹک کمیشن نے اس کا باکسنگ لائسنس معطل کر دیا اور وہ ڈرو فٹ کا مرتکب ہوا۔ اس سے قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ باکسنگ سے معطلی کے دوران علی نے مختصر وقت کے لیے نیو یارک میں اداکاری کی اور بگ وائٹ کے ٹائٹل رول میں پرفارم کیا۔ اس نے اپنی سزا کے خلاف اپیل کی اور 1970 میں نیو یارک اسٹیٹ سپریم کورٹ نے ان کے باکسنگ لائسنس کو بحال کرنے کا حکم دیا۔ امریکی سپریم کورٹ نے 1971 میں علی کی مکمل سزا کو کالعدم قرار دے دیا۔ فیکٹ نمبر 5، وہ شاعر تھے۔ محمد علی کو شاعر لکھنے کے لیے جانا جاتا ہے، جس کے ساتھ وہ باکسنگ رنگ میں اپنے مخالف کو ٹونس دیتے تھے۔ اس نے آئی ایم بیک پینٹا میٹر کو ترجیح دی ہے۔ 1963 میں اس نے ایک بولی جانے والی البم ریکارڈ کی جس کا نام ہے میں عظیم ترین ہوں۔ فیکٹ نمبر 6، علی نے اپنی کیریئر کی 61 پروفیشنل لڑائیوں میں سے 56 جیتی۔ اپنے پورے کیریئر میں علی نے سونی لسٹن، جارج فورمین، جیری کوری اور جو فریزیئر جیسے کئی جنگجوؤں کو شکست دی۔ ہر فتح کے ساتھ علی نے مقبولیت حاصل کی اور ہیوی ویٹ چیمپئن کے طور پر اور اپنی ساکھ کو مزید مستحکم کیا۔ اپنی 56 فتوحات میں اس نے 37 ناک آؤٹ پیش کیے۔ فیکٹ نمبر 7، اس نے فائٹ آف دی سینچری میں بطور پرو اپنی پہلی ہار کا تجربہ کیا۔ اپنے لائسنس کی بحالی کے بعد علی نے ہیوی ویٹ چیمپئن شپ میں واپسی کے لیے کام کیا۔ 8 مارچ 1971 کو وہ ناقابل شکست جو فریزیئر کے خلاف رنگ میں داخل ہوئے۔ فریزیئر فائنل راؤنڈ میں علی کو ہرا کر اپنے چیمپئن شپ ٹائٹل کا دفاع کریں گے۔ اس رات کو فائٹ آف دی سینچری کا نام دیا گیا اور علی کو بطور پروفیشنل باکسر پہلی شکست دی۔ وہ دوبارہ ہارنے سے پہلے مزید 10 لڑائیاں لڑیں گے اور 6 ماہ کے عرصے میں اس نے بغیر ٹائٹل والے میچ میں فریزیئر کو بھی شکست دی۔ فیکٹ نمبر 8، وہ 3 بار ورلڈ ہیوی ویٹ ٹائٹل جیتنے والے پہلے باکسر تھے۔ علی نے اپنے کیریئر میں 3 بار ہیوی ویٹ ٹائٹل جیتا۔ سب سے پہلے اس نے 1964 میں سونی لسٹن کو شکست دی۔ باکسنگ میں واپسی پر اس نے 1974 میں جارج فورمین کو شکست دی۔ ٹائٹل کے تیسرے موقع کے لیے علی نے صرف 7 ماہ قبل اس سے اپنا ٹائٹل کھونے کے بعد 1978 میں لیون اسپنگس کو شکست دی۔ اس جیت کا مطلب یہ تھا کہ وہ تاریخ کے پہلے باکسر تھے جنہوں نے 3 بار ٹائٹل جیتا۔ فیکٹ نمبر 9، اس سے 42 سال کی عمر میں پارکنسنس کی بیماری کی تشخیص ہوئی تھی۔ علی 1969 میں باکسنگ سے ریٹائر ہوئے۔ 1980 میں مختصر طور پر واپسی آئے۔ وہ 1981 میں 39 سال کی عمر میں اچھے
طریقے سے ریٹائر ہو جائیں گے اور 42 سال کی عمر میں سست روی کی علامت ظاہر ہونے کے بعد پارکنسنس کی بیماری کی تشخیص ہوئی۔ اس کے باوجود اس نے ابھی بھی عوامی نمائش کی اور انسانی اور خیراتی کاموں کے لیے دنیا بھر کا سفر کیا۔ 2005 میں انہیں صدراتی تمغے آزادی سے نوازا گیا۔ 2016 میں سانس کی بیماری کے نتیجے میں سیپٹک صدمے سے مر گیا۔ محمد علی کے زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آئے، مگر ہمیں محمد علی کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔